میرے دوستوں بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے انسانوں کے لیے خیر خواہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے جنت میں جانے کے متمنی اور کوشش کرنے والے، سعی کرنے والے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساری قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مخالفت پر اترے ہوئے تھے، اور مخالفت میں اس درجہ انہماک ان کا کہ کسی تکلیف دینے سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ تو مسلمان بڑے پریشان تھے ان حالات سے۔ جو وہاں کے سردار تھے، ان مسلمانوں میں سے جو مسلمان ہو چکے تھے، عمرا شمار ہوتے تھے، وہ بھی پریشان ہیں۔ جو عام طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے، ہر ایک ان قریش سے پریشان تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 5 ہجری کا واقعہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے ان کی تکلیفوں سے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے بھی کچھ صحابہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تقاضا کرنے لگے کہ ہمیں اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف ہجرت کرنے کے بارے میں اجازت مل جائے، تاکہ ہم ان قریش کی منافقت، ان کی تکلیفوں سے ہمیں نجات مل سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرما دی، اس لیے کہ سب سے اس وقت جو قریب ترین علاقے شمار ہوتے تھے مکہ کے، یہ سب سے بڑا شہر تھا، بڑے شہروں میں سے بڑا شہر جو قریب ترین تھا مکہ کے، اس کی طرف ہجرت ہو سکتی تھی۔ لیکن معاملہ یوں تھا وہاں کا کہ وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں جو یہود رہنے والے تھے، ان کے ساتھ برسر پیکار تھے، کیونکہ یہود ان کو ہر وقت چتکانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے جو وہاں کے قریش تھے، یعنی وہاں کے جو بت پرست لوگ تھے اور مشرک لوگ تھے، وہ ان سے بڑے پریشان تھے کہ یہ ہمیں نجات دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسے حال میں مسلمانوں کے لیے وہاں کیا تعاون ہو سکتا تھا جب وہ اپنے حالات میں گھرے ہوئے تھے۔ حالانکہ یہ جو یثرب کے لوگ تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبائی سلسلہ چلتا ہے بنو ہاشم، ان کے رشتہ دار شمار ہوتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت کی اجازت اس لیے بھی نہیں عطا فرمائی کہ وہاں ان سے کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ کس طرح مدد کر سکے مسلمانوں کی، یا مسلمانوں کو کس طرح اجازت دے دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی مایوس تھے، اور وہ قریش کے لوگ یہ جو یہاں مکہ میں رہنے والے تھے، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے، ان سے تعلقات بگاڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مسلمانوں کو بھیجنا مناسب نہ لگا، اس لیے وہاں کے بارے میں اجازت نہیں فرمائی۔ اور جنوب کی جانب یمن آباد تھا، لیکن یمن کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں یعنی ایسے قبائل تھے، یعنی اوس اور خزرج جیسے یہ قبائل تھے مشرکین کے، ایسے ہی بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ وہاں قبائل تھے جن کی آپس کے اندر لڑائیاں چل رہی تھی، اور بہت زیادہ ان کے آپس کے اختلافات چل رہے تھے۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کے لیے وہاں جانا اور وہاں ان کی تکلیفوں سے محفوظ رہنا یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بارے میں بھی اجازت نہیں فرمائی۔ اب یہ مغرب کی جانب میں حبشہ کا علاقہ تھا، اگرچہ تھے تو یہ عیسائی نصارہ تھے، لیکن جو ان کا بادشاہ تھا نجاشی، جو بعد میں صحابی رسول بنے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ بنے ہیں، تو وہاں کے بارے میں توقع تھی اس بات کی کہ یہ چونکہ نیک دل انسان ہے، کسی پر ظلم نہیں کر سکتا اور انصاف سے کام لیتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرما دی۔ اب یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت ہے جو یہاں مسلمان یہاں چلے ہیں، جس میں 11 مرد ہیں اور 4 عورتیں ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عامر بن ربیع، ان جیسے صحابہ کرام اور کچھ یعنی 4 عورتیں وہ بھی سب شامل تھیں۔ اب یہ جب ہجرت کی ترتیب بنی ہے، ہجرت کرنے کی ترتیب بنی ہے، تو یوں نہیں ہوا کہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر یہاں مکہ سے روانہ ہوئے،
بلکہ یوں ترتیب بنی کہ تھوڑے تھوڑے جو ہے یہاں سے نکلنا شروع ہوں، اور دور کسی مقام کے بارے میں طے ہو گیا کہ وہاں سارے کے سارے جمع ہوں گے، اور وہاں سے پھر آگے حبشہ کی جانب ہجرت کریں گے۔ تو اب یہاں سے مسلمان ہی چلنا شروع ہوئے، دو دو تین تین کی صورت میں چلنا شروع ہوئے، تاکہ جب ان کو اطلاع ملے تو ہم بہت دور جا چکے ہوں، تاکہ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اب یہ چلنا شروع ہوئے تو ان میں سے حضرت عامر ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیوی ام عبداللہ نام کی، وہ بھی ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو جب مکہ سے باہر نکلے تو ام عبداللہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے جو ان کی خاوند تھے عامر ابن ربیع، انہوں نے اونٹ پہ سوار کیا ہوا تھا، ان کو وہیں پر ٹھہرایا، اور کسی ضروری کام کی وجہ سے کوئی چیز ان کی رہ گئی تھی وہاں مکہ کے اندر، کسی ضروری کام سے وہاں سے چل پڑے واپس۔ تو قریش کی دشمنی مشہور تھی، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لے کے آئے ہیں، صحابی رسول بنے ہیں، ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کی حقانیت ان پر واضح نہیں ہوئی تھی، لیکن انتہائی شریف اور باوقار انسان تھے، باعزت انسان تھے، اور بڑے دلیر باہمت انسان تھے۔ قیادت کی صلاحیتیں ان کے اندر اتم درجے پر موجود تھی۔ تو یہ وہاں کسی یعنی غیر متوقع طور پر اس طرف تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو وہ اونٹ پر سوار ہیں، ام عبداللہ ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اب ایسے موقع پر عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ گول مول الفاظ میں بات کی جاتی ہے، حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف الفاظ میں کہا، اور یہ واقعہ سناتے ہوئے وہ یہ بھی فرماتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس زمانہ میں لوگ ڈرتے بہت زیادہ تھے۔ اس وقت انہوں نے انتہائی بے باکی سے اور انہوں نے جرأت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے بات یہ ہے، ہم تم لوگوں سے بہت سخت تنگ ہو چکے، اور ابھی ہم یہاں سے ہجرت کر کے ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں، اللہ کی زمین میں سے کسی اور ٹکڑے کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ وہاں جا کر ہم اللہ کے دین کی عبادت کسی تکلیف کے بغیر ہم وہاں کر سکیں، اس لیے ہم تم سے تنگ ہو کر جا رہے ہیں۔ اب یہ الفاظ کتنے دکھ سے کہے ہوں گے انہوں نے، کتنے درد دل سے کہے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کو تکلیف دینے میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے اسلام نہ لانے کی وجہ سے، تو وہ بھی اس کا اثر لیے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کے چہرے پر جو ہے وہ اندرونی رقت کے اثرات ان کے چہرے تک پر ظاہر ہو گئے، ندامت کے اثرات ان کے چہرے پر ظاہر ہو گئے، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے، یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عامر ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واپس آئے تو حضرت ام عبداللہ نے ان سے کہا کہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے تشریف لاتے تو آپ عمر کے چہرے پر ندامت اور رقت کے اثرات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو حضرت عامر ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی حیرت سے کہا کہ تمہیں ان کے اسلام لینے کی توقع ہو گئی؟ پھر آگے سے کیا کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا اسلام لے کر نہیں آتا، خطاب کا بیٹا بھی اسلام نہیں لائے گا۔ یعنی ان کی اسلام کے خلاف سختی اتنی مشہور تھی کہ کسی کی توقع ہی نہیں تھی، لیکن دلوں کو بدلنے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے نا، جس کے دل میں اسلام اللہ تعالیٰ ڈال دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم کسی کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں، اسے تو کبھی ہدایت مل نہیں سکتی ہے۔ کسی شرابی کے بارے میں دیکھا، کسی گناہگار کے بارے میں دیکھا تو ہم نے کہہ دیا اس کے بارے میں کہ اس کو تو کبھی ہدایت مل نہیں سکتی ہے، اس کے بارے میں غیبت بھی کی جا رہی ہوتی ہے، موقع و موقع اس کے بارے میں مثالیں بھی پیش کی جا رہی ہوتی ہے، یہ تو ایسا شخص ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی مسلمان کو بھی۔ عام مسلمانوں کے حقیر سمجھنے سے منع کیا جاتا ہے تو چاہیے کہ کوئی دیندار شخص اس کے بارے میں حقارت کے الفاظ بولے جا رہے ہوں مجلسوں کے اندر یا کھلے الفاظ میں، کتنی بدبختی کی بات ہے۔ بعض لوگوں کی بدبختی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ یقین جانیے کہ نہ اپنے گھر کے افراد کو چھوڑیں گے، نہ باہر کے افراد کو چھوڑیں گے، جن کے ساتھ رہنے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ خیر، یہ وہاں سے چل پڑے، ہجرت کرنے کے لیے وہاں سے چل پڑے، اور انہوں نے آ کر بحیرہ احمر، یہ بحیرہ احمر یعنی مکہ کی حدود کے باہر اور افریقہ میں داخل ہونے کے لیے یہاں پر یہ بحیرہ احمر پڑتا تھا۔
یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ ہمارے اس زمانے میں جدہ کا جو ساحل ہے یہ بنیاد ہوا کرتا تھا، یعنی درمیان میں سرحد کے طور پر تھا. یہاں یہ پہنچے، یہ مسلمان 11 مسلمان مرد اور 4 عورتیں جب یہ وہاں پہنچی تو وہاں پر جو ہے 2 کشتیاں تجارتی کشتیاں وہ تیار تھیں جنہوں نے نصف دینار کے بدلے میں ان کو حبشہ پہنچا دیا. اب یہ مسلمان وہاں پہنچے اور وہاں کھلے دل سے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلے دل سے ان کو قبول کیا اور ان کو اپنے پاس ٹھہرایا اور ان کا خوب اکرام کیا. ان کا اسی اکرام کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اسلام کو بھی اتارا ہے، جو آگے واقع انشاءاللہ آئے گا یہ سیرت کے موضوع پر. اب مسلمان یہاں پر رہنا شروع ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی ان کے بارے میں کہ پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوگی وہاں پر، کیونکہ وہ بھی تو عیسائی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی، بڑی پریشانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حبشہ کے رستے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، وہاں سے آنے والے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ وہاں جو مسلمان گئے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے. ایسے ہمارے زمانے میں ٹیلی فون کا رابطہ ہے، اس طرح تو نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے. تو وہاں سے آنے والی کسی عورت نے آ کر یہ کہا کہ وہاں جو لوگ گئے ہیں تو میں نے آپ کی بیٹی کو اونٹ پر سوار اور آپ کے داماد کو اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مطمئن ہو گئے، الحمدللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، وہ صحیح سالم ہے. اب اس کے بعد میں اور ہجرتیں بھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آگے عرض کریں گے انشاءاللہ. اب یہ مسلمان وہاں رہنا شروع ہوئے، یہاں کفار کی تکلیفیں وہ بڑھتی رہیں. اب یہاں بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے کمزور تھے، نادار تھے، غربا تھے. ایسی بات نہیں. وہاں جانے والوں میں سے مالدار بھی تھے، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مالدار لوگوں میں شمار ہوتے، وہ بھی وہاں ہجرت کر رہے ہیں. اور بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہاں جو ہجرت کرنے والے تھے ان میں کمزور لوگ تھے سارے کے سارے. ایسی بات بھی نہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شاہ سوار بھی اس کا ہجرت کرنے والے، اور کتنے بہادر تھے جن کے بارے میں آتا تھا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب ان کی تلوار اٹھتی تھی تو 1000 رومی ان کے سامنے دم دبا کر بھاگتے تھے. وہ واقعہ یاد ہوگا آپ سے، سنا ہوگا آپ نے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60,000 کے مقابلے میں 60 لوگوں کو چنا تھا کہ یہ 60 آدمی 60,000 کا مقابلہ کریں گے، تو ان میں سے یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ بہادر صحابہ. تو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں ہجرت کرنے والے سارے کے سارے غربا تھے، کمزور لوگ تھے. اور دیکھیے وہاں پر ہجرت نہ کرنے والوں میں سے جو ہجرت نہیں کر سکے ان میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے یعنی غریب صحابی، غلام صحابی، تکلیفیں سب سے زیادہ برداشت کرنے والے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکلیفیں برداشت کرنے والے، انہوں نے ہجرت نہیں کی. بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے انہیں تکلیفیں اٹھانے میں بھی مزہ آتا تھا. اسی لیے تو جب ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے احد احد، خدا تو ایک ہی ہے، رب تو ایک ہی ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ تو ایک ہی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. تو ابھی تکلیفیں یہاں مسلمانوں کو پہنچتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تکلیفیں پہنچنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہر گھڑی مسلمانوں یعنی وہ بڑے لوگ یعنی جو قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں ان کے بارے میں چاہے ان سے تکلیفیں بھی پہنچ رہی ہوں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یعنی ان کے دین میں آنے کے لیے، اسلام میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے، بڑے چاہتے تھے کہ یہ اسلام لے کے آ جائیں تاکہ ان کی وجہ سے اسلام کو قوت مل سکے، ترقی مل سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کیا کرتے اور ان کے لیے محنت بھی کیا کرتے تھے. جن میں سے ایک عیار اور مکار ترین شخص، بد کردار ترین شخص ابو جہل، اس کا نام عمر ابن ہشام تھا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، کوشش کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت جرأت والے، نہایت نڈر، ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے بھی نوازا. تو اب اس زمانہ میں جب مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں
تو ایک دفعہ ابو جہل کھڑا ہوا، وہ صفا کے اوپر چڑھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ اس نے برے الفاظ کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی توہین کے الفاظ کہے، انتہائی تکلیف دینے الفاظ، ایسے الفاظ کہ جو وہاں قریش یعنی کفار مشرک لوگ وہ بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی اس بات کو سن کر تکلیف محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ سارے لوگ تکلیف محسوس کر رہے تھے کہ ایک شریف ترین آدمی کے بارے میں اتنے گندے الفاظ بول رہا ہے، ان کے بارے میں اتنے برے برے القاب پکار رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام طور پر یعنی شکار کے شوقین تھے، تیر چلانے کے شوقین تھے، تو یہ کبھی کبھی اپنے شکار کے لیے چلے جایا کرتے اور تیر اندازی کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ واپس آ رہے تھے تو رستے میں ان کو ایک عورت ملی اور کہنے لگی کہ اے ابو عمار، تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے بھتیجے کے بارے میں ابو جہل نے کیا کیا الفاظ کہے ہیں، بہت ہی برے الفاظ کہے ہیں، ہم تو اس کو سن کر انتہائی پریشان ہوئے الفاظ کو سن کر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرتے تھے، تو ان کو بہت صدمہ ہوا اس بات کا اور وہیں سے پلٹے۔ جب وہاں جا گئے تو صفا اور مروہ کے درمیان میں قریش بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے، کمان اتاری اور پورے زور سے ابو جہل کے سر میں کمان ماری، جس سے ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ اور وہاں جو قریش سردار بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ یہ بڑے تلوار چلانے والے بڑے بہادر تھے، ان کی ضرورت تو نہ ہوئی ان کے اوپر حملہ کرنے کی، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ تمہاری اس حرکت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تم جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اب یہاں دو باتیں تھیں، یا تو یہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے کہ ہاں میں اسلام قبول کر چکا ہوں، جرأت سے کہہ دیتے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ان کے سامنے دب جاتے اور اپنے دل کے اندر بات کو چھپا کر رہ جاتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل میں اسلام لے چکا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور فرمایا کہ آج تو میں نے کمان سے کام لیا ہے، آئندہ اگر کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر میں تلوار چلاؤں گا اس کے اوپر، پھر تلوار کی مار ہوگی۔ یہ وہاں سے چلے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی اس بات سے، بڑی ہمت ہوئی کہ دیکھو الحمدللہ بڑے شاہ سوار لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی چاہت تھی، ابو جہل کے بارے میں، عمر بن حشام اس کے بارے میں بڑی چاہت تھی کہ ان میں سے کوئی ایک اسلام لے کے آ جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی مانگتے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اسلام لے کر تو نہیں آئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اتنا متاثر تھے، اور متاثر ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ ایک دفعہ یہ بیت اللہ میں وہاں یعنی مسجد حرام کے قریب سوئے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر وہاں جو کہ بت رکھے ہوئے تھے وہاں آ کر اس نے بتوں کے نام پر اپنے جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں کہا، الفاظ بولے اس نے، تو بتوں کے اندر سے زور سے آواز آئی، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، زور سے آواز آئی، انتہائی زور سے، کہ اے جلیح ایک عجیب بات تمہیں سناؤں کہ ایک فصیح ترین آدمی مکہ کے اندر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کہہ رہا ہے، اس بات کی دعوت دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں ڈھونڈتے رہے آس پاس کہ شاید کس کی آواز ہے، یہ کس نے آواز لگائی ہے، لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سننا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کلام اللہ پڑھ رہے تھے نماز کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحق کا یہ تلاوت فرما رہے تھے، تو یہ سنتے رہے، تو دل میں کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا عجیب کلام ہے، یہ تو مجھے شاعر لگتے ہیں، یہ تو مجھے شاعر لگتے ہیں، یہ الفاظ اس نے دل میں سوچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحق کی جو آیات ہیں وہ تلاوت فرما رہے تھے، تو اس میں یہ بھی آتا ہے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام فرما رہے ہیں کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، مگر تم بہت کم ایمان لے کر آتے ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ یہ تو عجیب بات ہے، میرے دل کی بات کو بھی انہوں نے سن لیا، یہ تو جادوگر لگتے ہیں مجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت فرمائی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ آدھوشاہ فرمایا یعنی یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے مگر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو۔ تو اسی دن سے ان کے دل کے اندر اسلام کا بیج پڑ گیا تھا، وہ بعد میں یہ اسلام لے کے بھی آئے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لینے کا واقعہ بھی عرض کریں گے، اس سے آگے کی جو سیرت ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔